الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہر نیکی پر عظیم اجر دیتا ہے اور اجر کو بڑھاتا رہتا ہے، کم از کم 10 گنا اور بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا تک اللہ سبحانہ و تعالی اجر کو بڑھاتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی خود فرماتا ہے الا الصوم، اس قاعدے سے ایک چیز مستثنا ہے، ایک عمل مستثنا ہے، اس کا ایک خصوصی معاملہ ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ جو حدیث قدسی کے الفاظ ہیں بہت اہم ہیں اور روزے کی ایک عظیم خصوصیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اس میں روزے کی ایک عظیم خصوصیت کی طرف اشارہ ہے۔ اس بات کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ بعض اہل علم نے اس کا مفہوم بیان کرنے میں 50 سے زائد اقوال نقل کیے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے 10 اقوال ذکر کیے ہیں جو ان 50 اقوال کا خلاصہ ہے، اور اگر ان 10 اقوال کو پڑھا جائے، ان کا مطالعہ کیا جائے، تو یہ باتیں دو باتوں کی طرف لوٹتی ہیں، یعنی اس کا بھی خلاصہ دو باتیں ہوں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک مخفی راز ہے، سر خفی بین اللہ و عبدہ، اللہ اور بندے کے درمیان ایک مخفی راز ہے۔ آپ روزے سے ہیں یا روزے سے نہیں ہیں، یہ اللہ کے سوا حقیقی طور پر اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ روزے میں انسان اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑتا ہے۔ روزے میں انسان کے نفس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس میں حدود النفس نہیں ہے، نفسانی حصہ اس میں نہیں ہے۔ انسان اپنی شہوات کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسا کہ آگے حدیث قدسی میں یہ الفاظ ہیں یدع طعامہ وشہوتہ لاجلی، یہ اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی شہوات میرے لیے چھوڑتا ہے، اس میں انسانی نفس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے روزے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامل و اکمل ذات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جس چیز کی نسبت کی جاتی ہے وہ بھی کامل ہوتی ہے، اس لیے کہ کامل کی طرف کامل چیز کی نسبت کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے روزے کی نسبت اپنے لیے کی، یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ وہ روزہ ہے جو کامل ہے، اکمل ہے، جس میں انسان مباح کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے، ایک حلال چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ روزہ نہیں کہ جس میں انسان صرف حلال کو چھوڑ دیتا ہے وقتی طور پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے جو روزہ سالم ہے، محفوظ ہے، وہ روزہ ہے جو کامل روزہ ہے۔ ایسا روزہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صرف میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن پھر یہ کیوں کہا کہ میں اس کا بدلہ دوں گا؟ اس لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدلہ بے حساب دے گا، بغیر کسی عام قاعدے اور ضابطے کے بے حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے پر اجر سے نوازے گا، اس لیے کہ روزہ صبر ہے۔ روزے میں انسان صبر کرتا ہے، بھوک، پیاس، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ اور صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دے گا بغیر حساب کے۔ تو روزہ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خصوصی معاملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔